السلام علیکم دوستوں. آپ میں سے کچھ ساتھی جو ہیں وہ مجھے ویڈیوز بھیج چکے ہیں. متحدہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی جانب سے ایک بار پھر صوبے کا راگ الاپا جا رہا ہے. یہ راگ صرف متحدہ پاکستان نہیں الاپ رہی ہے بلکہ وہ ریفرنس دے رہی ہے سینٹ کے عہدیداران کا، آفیشلز کا، کہ خاقان عباسی نے بھی یہ بات کی ہے. اور گاہے بگاہے صوبے میں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی بولتا رہتا ہے، مگر پھر تیز تر آوازیں سندھ کے نسل پرستوں کی آتی ہیں اور پھر صوبے کی بات ختم ہو جاتی ہے. متحدہ پاکستان بھی جب الیکشن سے فارغ ہو جاتی ہے تو وہ صوبے کو بھول جاتی ہے. تو لوگ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ ایکسائٹمنٹ جو ہے بیچارے سادہ لوگ جو ہمارے مہاجر ہیں، دوست ہیں، ان کا ایکسائٹمنٹ یہ گزشتہ میں اپنی زندگی میں 35 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایم کیو ایم جب چاہتی ہے الیکشن جیتنے کے لیے پھلجھڑی چلاتی ہے صوبے کی اور پھر صوبے کو بھول جاتی ہے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی ایم کیو ایم کے سیاسی مفادات کہ وہ الیکشن کے لیے صوبے کو ہوا دیتی ہے. لیکن صوبے کی جو لاجک میں نے ویلاگ میں سنی وہ تھوڑی سی تکلیف دہ ہے کہ جی پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان نے 18 الیکشن میں مطالبہ کیا تھا جی ہم ایڈمنسٹریٹو صوبے چاہتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو، اچھا بھائی ایڈمنسٹریٹو چاہتے ہیں، آپ ہیں کون؟ کیوں چاہتے ہیں آپ ایڈمنسٹریٹو صوبے؟ آپ کو صوبہ سندھ کا جو رہنے والا ہے وہ کہتا ہے آپ کو ہم نے پناہ دی ہے. پناہ دینے والے وہ ایڈمنسٹریشن سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ پناہ لے کے سکون سے بیٹھے رہے. انہوں نے آپ کو آج اس پوزیشن میں پہنچا دیا ہے کہ اب آپ پناہ گیر بھی نہیں بلکہ بھکاری بن گئے تقریباً. ٹھیک ہے، غلام بن گئے، ہاری بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، مگر آپ کو ایڈمنسٹریٹو صوبہ چاہیے. اچھا، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے حصے کا پاکستان لاد کر لائے تھے. کب لائے تھے لاد کر؟ طرف بتائیے گا. سن 47 میں لاد کر لائے تھے. کس طرح سے لائے تھے ذرا سمجھائیں تو صحیح. یہ خالد مقبول صدیقی جو ہیں احمقانہ جملہ کئی بار بول چکے ہیں. ہر تقریر میں ان کو کسی نے رٹا دیا ہے، کسی نے ان کو لکھ کے دے دیا ہے. اب دوسرے لیڈر جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی شاید بتایا جا رہا ہے، کون بتا رہا ہے مجھے نہیں معلوم، کہ ہم اپنے حصے کا پاکستان لے کر آئے تھے. بھائی کہاں سے لائے تھے اپنے حصے کا پاکستان؟ ذرا سمجھائیے تو صحیح. کیسے لائے تھے؟ کوئی نہیں لائے تھے. پاکستان کے بعد حادثات ہوئے تھے اور حادثات کے نتیجے میں زمینوں کا تبادلہ ہوا تھا. پہلے حادثات کے نتیجے میں آبادی کا تبادلہ ہوا ہے. آبادی کے تبادلے کے ساتھ ساتھ زمینوں کا تبادلہ ہوا ہے. یہ پاکستان آنے کے بعد ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا. یہ ایک ٹیکنیکل جھوٹ ہے اور جو عمارت جھوٹ پہ قائم کی جاتی ہے وہ گر جاتی ہے. اور اسی لیے مہاجروں کی صوبے کی عمارت قائم نہیں ہو پا رہی کہ یہ جھوٹ بولتے. اپنے حصے کا لے کر آئے تھے. بھئی جو حصے کا لائے تھے وہ بنگلہ دیش میں تلاش کرو نا، کہاں ہے وہ؟ وہاں تو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہو. چونکہ تمہیں اپنے حصے کا پاکستان جب پتہ ہی نہیں تھا 70 تک. ابھی یہ سمجھ لیں پچھلے 5 6 7 سال میں اپنے حصے کے پاکستان کی بات ہوئی ہے. متروکہ سندھ کی ہم نے بات شروع کی ہے تو ان کو کسی نے رٹا دیا، اپنے حصے کا پاکستان لائے تھے. جو بات کرنے کی ہے وہ نہیں کرتے کہ جس بنیاد پہ صوبے میں رکاوٹ ہے وہ دھرتی ماں ہے، یعنی یہ دھرتی ہماری ہے. اب آپ یہ ثابت نہیں کرتے کہ تمہاری دھرتی نہیں ہے. آپ کہہ دیتے ہیں پورا پاکستان ہمارا دھرتی ہے. پورا پاکستان آپ کا دھرتی کیسے ہو گیا؟ چترال میں آپ صوبہ بنا سکتے ہیں کیا؟ کوئٹہ میں صوبہ بنا سکتے ہیں آپ؟ نہیں. یہ صوبہ جو ہے جس بنیاد پہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، دھرتی کی بنیاد پہ، آپ کو دھرتی کی بات کرنی ہوگی. یہ بات میں مستقل سمجھاتا ہوں. اور دھرتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو آپ نے بنایا تھا، پاکستان آنے کے لیے نہیں بنایا تھا. یاد رہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. 99% جو انڈیا کا مسلمان ہے اس نے پاکستان بطور ہدیہ، بطور تحفہ بنا کر دے دیا تھا ان لوگوں کو جو آج احسان فراموشی، نمک حرامی، شیطانیت کرتے ہیں. حالات خراب ہوئے. پاکستان کے لوگوں نے غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کیا. وہ غیر مسلم جب انڈیا گئے انہوں نے وہاں ظلم کو انیشیٹ کرایا تو ہم وہاں سے یہاں آئے. اور جو یہاں سے وہاں گئے تھے ان کے لیے حالات کبھی ایسے نہیں ہوئے کہ واپس آ سکیں.
اور نہ ہمارے لیے حالات ایسے ہوئے کہ ہم یہاں سے واپس جا سکتے ہیں. تو ہم دونوں نے جو یہاں سے وہاں گئے اور وہاں سے یہاں آئے انہوں نے زمینوں کا بھی تبادلہ کیا اور یہ تقریباً برابر کا تبادلہ ہوا ہے. تو یہ تبادلہ ہے آبادی و زمین کا, متروکہ زمین کا, متروکہ آبادی کا. اور آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ شاید اس لیے کہ یہ بات میں اتنا زیادہ کرتا ہوں تو یہ بات میرے حوالے سے نہ چلی جائے, چونکہ میرا بائیکاٹ سارے سیاسی گروپ کرتے ہیں جتنے مہاجروں کو ووٹ مانگنے والے. لیکن میرے جو آپ کو مجھ سے چپکلش ہے اس میں نظریے کو برباد نہ کریں, نظریے کی بات کرتے رہیے. بغیر نظریاتی آپ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے, کوئی صوبہ نہیں بنا سکتے. یہ لکھ کے لے لیجیے. آپ کو کوئی کتنے بھی لارے دے دے, خاقان عباسی کچھ بھی کہہ لے, کچھ نہیں بننے والا. آپ کا سب مٹتا جا رہا ہے, سب تباہ ہوتا جا رہا ہے, کچھ نہیں مل رہا آپ کو. اور آپ کو خود پتا ہے, آپ سے باتیں کرتے ہیں میڈیا پہ آ کے اور ہوتا کچھ نہیں ہے. نظریاتی بات کرنا شروع کیجئے, پھر سیاسی بات. میں 10 دفعہ سمجھا کے تنگ آ چکا ہوں. ایسا ہی ہے کہ جب تک زمین نہیں ہوگی, اس میں کھاد بیج نہیں ڈالیں گے, درخت جو ہے وہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوگی. درخت اگر صوبہ ہے, قوم ہے, تو جڑ اور زمین جو ہے وہ متروکہ سندھ ہے. یہ بات سمجھیے. خدا حافظ.